ایک ندی سے ملی ایک بہت بڑی نہر تھی۔ نہر گہری ہونے کی وجہ سے اس میں طرح طرح کی مچھلیاں بھی رہتی تھیں۔ نہر میں کائی اور کئی قسم کے آبی پودے اگے ہوئے تھے۔ ایسی جگہیں مچھلیوں کو بہت ہی پسند ہوتی ہیں۔ ہر وقت ندی سے نہر میں مچھلیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ نہر میں موجود کائی کے پودوں میں مچھلیوں کے انڈے دینے کی بہترین جگہ تھی۔ یہ نہر لمبی گھاس اور جھاڑیوں میں چھپی ہونے کی وجہ سے دور سے کم ہی نظر آتی تھی۔ اسی نہر میں 3 مچھلیوں کا ایک جھنڈ رہتا تھا۔ ان تینوں مچھلیوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں۔ سرخ مچھلی سمجھتی تھی کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا چاہیے۔ جامنی مچھلی کا خیال تھا کہ جب مشکل آئے تو تبھی اس سے بچنے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے۔ مگر پیلی مچھلی سوچتی تھی کہ مشکل وقت کو ٹالنے یا اس سے بچنا بیکار ہے، کیونکہ کرنے اور کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ایک دن شام کو مچھیرے ندی سے مچھلیاں پکڑ کر گھر جا رہے تھے۔ ان کے جالوں میں بہت کم مچھلیاں پھنسی تھیں، اس لیے ان کے چہرے بہت ہی اداس تھے۔ تبھی انہیں اچانک نہر کے اوپر سے پرندوں کا ایک جھنڈ اٹھتا دکھائی دیا۔ سب پرندوں کی چونچ میں مچھلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر سب چونک گئے۔ ایک مچھیرے نے اندازہ لگایا کہ دوستو، لگتا ہے ندی سے جڑی ایک نہر ہے جہاں بہت ساری مچھلیاں رہتی ہیں۔ مچھیرے جھاڑیوں اور گھاس سے گزر کر نہر کے کنارے پہنچے تو للچائی نظروں سے مچھلیوں کو دیکھنے لگے۔ ایک مچھیرا بولا، یہ نہر تو مچھلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج تک تو ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ یہاں تو ہمیں ڈھیر ساری مچھلیاں ملیں گی۔ ابھی تو شام ہونے والی ہے، کل صبح یہاں آ کر جال ڈالیں گے۔ اس طرح مچھیرے اگلے دن کا پروگرام طے کر کے چلے گئے۔ تینوں مچھلیوں نے مچھیروں کی بات سن لی۔ ساتھیوں، تم نے مچھیروں کی باتیں سنی۔ اب ہمارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اب یہاں حالات خطرناک ہیں۔ اب ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی طریقہ سوچنا چاہیے۔ میں تو ابھی اس نہر کو چھوڑ کر ندی میں جا رہی ہوں، اس سے پہلے کہ مچھیرے صبح آئیں جال پھینکیں میری بلا سے۔ تب تک تو میں بہت دور ندی میں اٹکیلیاں کر رہی ہوں گی۔ جامنی مچھلی بولی، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابھی خطرہ آیا ہی کہاں ہے جو اتنا گھبرا رہی ہو سکتا ہے کل مشکل وقت آئے ہی نہ، ان مچھیروں کا آنے کا ارادہ ختم ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جال کو چوہے کتر جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بستی میں آگ لگ جائے اور زلزلہ آ کر ان کے گاؤں کو تباہ کر سکتا ہے، یا رات کو موسلا دھار بارش آ سکتی ہے اور سیلاب میں ان کا گاؤں بہہ سکتا ہے۔ اس لیے ان کا آنا ابھی ممکن نہیں ہے۔ جب وہ آئیں گے تو تب ہی سوچیں گے، ہو سکتا ہے میں ان کے جال میں پھنسوں ہی نہ۔ پیلی مچھلی نے اپنی بات بتائی۔ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، مچھیروں کو آنا ہے تو وہ آئیں گے، ہمیں جال میں پھنسنا ہے تو ہم پھنسیں گے۔ قسمت میں مرنا لکھا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ سرخ مچھلی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ پیلی اور جامنی تو نہر میں ہی رہیں۔ اگلی صبح مچھیرے آئے اور اپنے جال نہر میں پھینکے اور مچھلیاں پکڑنے لگے۔ جامنی مچھلی نے مصیبت کو آتے دیکھا تو جان بچانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ آس پاس چھپنے کے لیے کوئی کھوکھلی جگہ بھی نہ تھی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ نہر میں کافی دنوں سے ایک ادولا کی لاش تیر رہی ہے، وہ ضرور اس کے بچاؤ میں کام آ سکتی ہے۔ اور جلد ہی اسے وہ لاش بھی مل گئی۔
लाश अब सड़ने लगी थी। वो इसके पेट में घुस गई और मछली लाश की बू अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकल आई। कुछ ही देर में जामनी मछली मछेरे के जाल में फंस गई। मछेरे ने अपने जाल को खींचा और मछलियों को जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, मगर जामनी मछली दम साधे मरी हुई मछलियों की तरह पड़ी रही। मछेरे को मछलियों की बू आई तो वो मछलियों को देखने लगा। उसने जामनी मछली को उठाया और सूंघा। आख, ये तो कई दिनों से मरी हुई मछली है और सड़ भी चुकी है। उसने बुड़बुड़ाते हुए बुरा सा मुंह बनाया और मछली को दोबारा नहर में फेंक दिया। मछली अपनी अक्लमंदी से बच निकलने में कामयाब हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और गहराई में पहुंचकर सुख का सांस लिया। इसी तरह पीली मछली भी दूसरे मछेरे के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। किस्मत के भरोसे बैठी रहने वाली मछली इसी टोकरी में पड़ी पड़ी दूसरी मछलियों की तरह तड़प तड़प कर मर गई। इससे हमें यह सबक मिलता है कि किस्मत भी उनका साथ देती है जो कुछ कर गुजरने पर यकीन रखते हैं और मुश्किल वक्त से निकलने की तरकीब पर अमल करते हैं, और किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले की जिंदगी हमेशा खतरे में ही रहती है।